جی ناظرین آداب، میں عرفان عارف تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج سے آج خصوصی لیکچر لے کر ہمارے مہمان جن کو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے ان کا تعارف میں پیش کروں گا۔ چونکہ صبح سے آپ سر سید کی تقریبات منعقد کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا جشن سر سید کے حوالے سے ہماری 3 بجے بھی ایک نشست تھی، 5 بجے بھی تھی، تو اس سمے بھی ہم اپنے مہمان کو لے کے آپ کے روبرو ہیں۔ آج کے مہمان ہمارے پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب ہیں۔ اردو علمی ادبی دنیا ان سے بخوبی واقف ہے، پھر بھی میں انتہائی اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ ضرور کہوں گا کہ اردو کے ممتاز محقق اور نقاد ہیں، معروف دانشوروں میں ان کا شمار ہے۔ اردو زبان و ادب کی خدمت میں یہ ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں، اور ریاست ہماچل پردیش کے گورنر کے ہاں اردو تراجم کی خدمات بھی ہے انہیں حاصل رہی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اردو کی تاریخ پر ان کی جو پکڑ ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ تو ان تمام تر اوصاف کے مالک جو ہیں آج آپ کی سکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ ابھی سے تو سب سے پہلے میں پروفیسر ضیاء الرحمان صدیقی صاحب آپ کو آج تحریک بقائے اردو کے فیس بک پیج پہ خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ بہت شکریہ عرفان عارف صاحب۔ جی سر، تو میں ناظرین کو بتاتا جی ناظرین آج کی ہماری گفتگو جو ہمارے مہمان کے ساتھ رہے گی وہ ہے سر سید کا سیکولر تعلیمی مشن، عالمگیریت اور نفاذ۔ تو اس پہ انہوں نے بات کرنی ہے، تو آپ ضرور محظوظ ہوں گے یہ سیر حاصل گفتگو، اور آپ کے سامنے ہیں ہمارے مہمان ضیاء الرحمان صدیقی صاحب۔ جی محترم۔ بہت شکریہ عرفان عارف صاحب، آپ کی یہ تحریک بقائے اردو جموں کشمیر کی میں ان خدمات کو سلام کرتا ہوں، مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور تمام تحریک بقائے اردو عہدے کے عہدیداران، اراکین و منتظمین کو، جو اور پارٹیسپینٹس جو یہاں اس میں شامل ہیں، اساتذہ کرام، طلباء اور دیگر ناظرین، معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ عرفان طارق صاحب نے بتایا کہ آج کا جو موضوع رہے گا وہ سر سید کے سیکولر تعلیمی مشن کی عالمگیریت اور نفاذ۔ میں یہاں سے اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ گلوبلائزیشن آف سر سید ایجوکیشنل مشن آج 100 سال مکمل ہو چکے ہیں علی گڑھ تحریک کو، تعلیمی مشن کو، اور اس موقع پر ہمارے یہاں ایک 100 سالہ تقریبات کے موقع پر ایک گیٹ بھی یہاں پر تعمیر کیا گیا، جس کا یہاں پر ہمارے وائس چانسلر صاحب طارق منصور صاحب اور دیگر جو یہاں کے عہدیداران اور ذمہ داران، رجسٹرار صاحب ہیں، وہ اس کے موقع پر موجود تھے۔ بہرحال میں سر سید کے سیکولر تعلیمی مشن کی عالمگیریت اور نفاذ کے موضوع پر گفتگو کروں گا، اور سچر کمیٹی اور دیگر جو ایجوکیشن کمیشن اب تک آئے ہیں ابتدا سے اب تک، وہ ان کے آئینے میں سر سید کی جو ایجوکیشنل سروسز ہیں، ان کی خدمات ہیں، اس پر بھی میں روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ خواتین و حضرات، 1857 کی ناکامی کے بعد ہمارا ملک پوری طرح برطانوی سامراج کے شکنجے میں آ گیا۔ غیر ملکی نوآبادیاتی حکومت نے معاشی استحصال کے علاوہ بھی ہندوستانیوں اور خصوصاً مسلمانوں کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کیا تھا۔ انگریزوں کے سفاکانہ مظالم، ظلم و ستم اور قتل و خونریزی کے سیلاب میں مسلمانوں کی صدیوں سے پرورش یافتہ
تہذیبی، سماجی، اخلاقی اور تعلیمی قدریں بھی خس و خاشاک کی طرح بہہ گئیں اور پوری ایک صدی قدیم و جدید کی کشمکش میں گزری، جس کا انجام مغربی صنعتی تہذیب کے غلبے و اقتدار کی شکل میں رونما ہوا۔ بغاوت کی ناکامی کے بعد حکومت برطانیہ نے مسلمانوں کو خصوصاً اپنے مظالم کا نشانہ بنایا اور ان کے لیے سخت ترین سزائیں منتخب کیں، جس کی تصدیق انگریز مفکرین کی تحریروں سے ہوتی ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کا اقتدار مسلمانوں سے حاصل کیا تھا۔ 19ویں صدی میں ایک ایسا دور بھی آیا جب ہندوستان کے علماء نے مسلمانوں کو انگریزی پڑھنے کے لیے سخت ممانعت کر دی اور فتوے صادر کر دیے کہ مسلمان نہ صرف انگریزوں سے نفرت کرتے بلکہ وہ انگریزی زبان سیکھنے کے بھی سخت مخالف ہو گئے۔ ان سب حالات کو سر سید نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ وہ ایک بہترین نباز، تعلیمی مفکر اور مدبر تھے۔ ان کی فکری کائنات کا مرکز و محور تعلیم کا فروغ اور نفاذ اور ترویج و تبلیغ تھا۔ سر سید نے اس دور کے تقاضوں کے پیش نظر واحد راستہ یہی تجویز کیا کہ جدید عصری علوم اور انگریزی زبان کے بغیر صنعت و حرفت اور اعلیٰ ملازمتوں کا حصول ممکن نہیں۔ سر سید کا منشا تھا کہ مسلمان نوجوان انگریزی زبان و ادب اور جدید علوم کے ساتھ مشرقی علوم اور مذہبی تعلیم سے بھی مزین رہیں۔ سر سید کا دور نہایتی بدامنی، سراسیمگی اور مایوسی سے نبرد آزما تھا اور وہ سخت ذہنی کشمکش میں مبتلا تھے۔ ایک طرف وہ انگریزوں کی غلط فہمیاں دور کر کے مسلمانوں کو انگریزوں کے عتاب سے بچانا چاہتے تھے، جس سے مسلمانوں میں ہمت اور حوصلہ پیدا ہو سکے۔ دوسری جانب وہ قوم سے جہالت دور کر کے ان کے جدید سائنسی علوم اور نئی فکر کو اپنانے کا جذبہ پیدا کرنے کی خواہش مند تھے۔ نئی نسل کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ وہ دو راہے پر کھڑے تھے۔ ایک طرف ان کا شاندار ماضی اور عظیم روایات تھیں۔ ان روایات کو وہ اپنے اجداد و اسلاف کا ورثہ تصور کرتے تھے۔ دوسری طرف جدید طرز فکر اور مغربی علوم، نوجوان بڑے تذبذب اور اضطراری کیفیت میں مبتلا تھے۔ سر سید کی طرز نو پر اتہام اور کفر کے فتوے لگائے گئے، نیچری کہا گیا۔ وہ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے، برداشت کرتے رہے، لیکن اس فکر کے نتیجے میں ایک ایسی اصلاحی تحریک وجود میں آئی جو تہذیب و معاشرت اور تعلیمی اصلاح کے حوالے سے ایک نئے فکر و انداز کی تحریک تھی۔ سر سید کے مخالفین کو بھی ان کی نیک نیتی اور بے لوث اصلاحی منصوبوں کا قائل ہونا پڑا۔ اکبر الہ آبادی جو ان کے مخالف رہے، لیکن آخر میں ان کو کہنا پڑا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں، سید کام کرتا ہے۔ سر سید علیہ الرحمہ کی شخصیت میں بے شمار پہلو کار فرما ہونے کے باوجود وہ بنیادی طور پر تعلیمی مدبر تھے۔ باقی ماندہ کاوشیں ان کی شخصیت کے ذیلی عکس رہے، جن کا مرکز و محور بھی تعلیم کا فروغ ہے قرار دیا گیا۔ سر سید کے تعلیمی مشن کا آغاز اس وقت ہوا جب انہوں نے غازی پور میں 1864 میں منعقدہ ایک عام اجلاس میں یہ تجویز بعنوان بخدمت ساکنان ہندوستان در ترقی تعلیم اہل ہند پیش کی۔ یہ اعلان دراصل سائنٹیفک سوسائٹی کے قیام کی بشارت تھی۔ اس تجویز کے اعلان کا مقصد بھی یہی رہا کہ یورپی زبانوں میں جو علوم اور ادبیات کا خزانہ موجود ہے، اسے مختلف ہندوستانی زبانوں میں منتقل کیا جائے۔ علاوہ بریں کسی گزٹ یا اخبار کی اشاعت بھی اس
کے منشور میں شامل تھی۔ انگریزی سے مسلمانوں کو بے توجہی، بیزاری نیز اردو سے جذباتی لگاؤ اور مذہبی وابستگی کے مد نظر 1864 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی۔ اس سوسائٹی کے تحت متعدد مغربی سائنسی اور علمی کتابوں کا انگریزی اور دیگر زبانوں سے اردو میں ترجمہ کروائے گئے، جس کے ذریعے مسلم نوجوان جو انگریزی سے واقف نہیں تھے وہ بھی عصری سائنسی علوم سے خاطر خواہ واقفیت حاصل کر سکیں۔ اس کے علاوہ صنعت و حرفت، باغبانی و کاشتکاری، معیشت سے متعلق کتابوں کے ترجمے بھی اردو میں کرائے گئے۔ سر سید نے سوسائٹی کے ذریعے نہ صرف اپنے تعلیمی مشن کو مستحکم کیا بلکہ اردو زبان کی ترویج و اشاعت اور آفاقیت کو بھی جلا بخشی۔ سر سید کثیر لسانی موقف میں یقین رکھتے تھے۔ سائنسی علوم کے ساتھ ساتھ انہیں گہری دلچسپی تھی۔ اسی مقصد کے تحت سر سید نے 30 مارچ 1894 کو علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کے نام سے ایک اخبار جاری کیا۔ پہلے یہ ہفتہ وار اخبار تھا، پھر ہفتے میں 2 بار نکلنے لگا۔ علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ لندن میں قیام کے دوران ایتھینم کلب کے وہ ممبر بھی نامزد ہوئے۔ انگلستان پہنچتے ہی سر سید نے جب انگلستان کا دورہ کیا اور وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک رسالہ بلکہ پمفلیٹ نکالا جو یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی لائبریری میں موجود ہے، اور لیکن اس کا ابھی اردو ترجمہ نہیں ہو سکا۔ جب وہ لندن میں اپنے ان کے بیٹے ان کی مدد سے، چونکہ سر سید انگریزی سے واقف نہیں تھے اور یہ پمفلیٹ انگریزی میں تھا، اور اس کا نام تھا اسٹرکچر اپان دا پریزنٹ گورنمنٹ ایجوکیشن سسٹم ان انڈیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان میں جو تعلیمی نظام میں خرابیاں ہیں ان کی طرف نشاندہی کی جائے اور ان کی اصلاح کی جائے۔ اس رسالے کا مقصد ہندوستانی نظام تعلیم میں خرابیوں کی نشاندہی کرنا تھا۔ ہندوستان واپس آنے کے 2 ماہ بعد یعنی دسمبر 1870 کو سر سید نے تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ بعد ازاں بنارس میں انجمن خواستگاران تعلیم مسلمان قائم ہوئی اور سر سید اس انجمن کی سیکریٹری مقرر ہوئے۔ 1872 میں کالج کا ایک خاکہ تیار کیا گیا اور اس کے قیام کے لیے علی گڑھ کا انتخاب کیا گیا۔ سر سید کے تعلیمی نقطہ نظر کے تحت تعلیمی نظام کو 6 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ پہلی صف کے لوگوں کا مقصد ملازمت کا حصول قرار دیا گیا۔ سر سید نے جو یہاں پر جو طلباء تعلیم حاصل کرنے آتے تھے ان کو کیٹیگرائز کیا ہے 6 حصوں میں۔ اس کی میں تفصیل مختصراً بیان کرتا ہوں کہ پہلی صف کے لوگوں کا مقصد ملازمت کا حصول تھا۔ دوسری قسم وہ تھی جو تجارت و صنعت و حرفت کو ذریعہ معاش بنانا چاہتے تھے پڑھنے کے بعد۔ تیسری قسم زمینداروں اور جاگیرداروں کی تھی۔ چوتھی قسم علوم و فنون میں مہارت اور تصنیف و تعلیم کو اپنا مشغلہ بنانا تھا۔ پانچواں طبقہ علم دین کا حصول، اور چھٹی قسم عوام الناس کی ہے جو تھوڑا بہت پڑھ لکھ کر کامیاب زندگی گزارنے کے متمنی تھے۔ حضرات، ابتدا میں یہ مدرسۃ العلوم کا قیام ایک چھوٹے سے مدرسے کی شکل میں عمل میں آیا تھا، لیکن اس کے پس پشت تعلیم کا ایک عظیم مشن کار فرما تھا۔ چند برسوں میں ماؤنٹن اینگلو اورینٹل کالج میں تبدیل ہو گیا، یعنی ماؤ کالج بنا دیا گیا، اور اس کے جسے ہم MAO کالج بھی کہتے ہیں، اور اس کالج میں BA تک کی تعلیم دی جانے لگی۔ اس کا مقصد طلباء میں عصری سائنسی علوم کے علاوہ اردو کو بھی امتیازی حیثیت حاصل تھی، لیکن
بلا امتیاز مذہب و ملت کالج کے دروازے سبھی کے لیے کھلے ہوئے تھے۔ سر سید کا تعلیمی مشن صرف علی گڑھ تک ہی محدود نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اس نوع کے ادارے ملک کی سطح پر قائم کیے جائیں۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے سر سید نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس قائم کی۔ اس کا پہلا اجلاس 27 ستمبر 1886 کو علی گڑھ میں منعقد ہوا، جسے بر صغیر کی پہلی کانفرنس قرار دیا گیا۔ سر سید نے اس سلسلے میں مختلف شہروں اور علاقوں کے سفر بھی کیے اور وہاں کی سربراہوردہ شخصیات سے رابطہ قائم کیا اور اپنے تعلیمی مشن کو عوام و خاص تک پہنچایا۔ اس کے مختلف اجلاسوں میں سر سید کی جم کر مخالفت ہوئی۔ اودھ پنچ کے ایڈیٹر منشی سجاد حسین بھی ان مخالفین کے حلقے میں شامل تھے۔ 1 فروری 1884 کو لاہور میں تقریر کرتے ہوئے سر سید نے کہا تھا کہ افسوس اس بات کا ہے کہ لوگوں نے میرے مطلب اور مقصد کو نہیں سمجھا اور مجھ پر جھوٹے اتہام لگائے۔ علی گڑھ تحریک 1866 میں شروع ہو چکی تھی۔ 1870 میں سر سید لندن سے واپس آئے اور اسی سال یعنی 1870 میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری ہوا۔ 1871 میں انجمن خواستگار ترقی تعلیم مسلمان قائم کی اور 1875 میں مدرسۃ العلوم اسکولی سطح پر علی گڑھ میں شروع کیا گیا، جو کالج کی سطح تک پہنچا۔ محسن علوم و فنون سر سید نے علی گڑھ میں ایسے دانشور، عالم، فنکار، صاحب قلم، تخلیق کار اور عظیم المرتبت شخصیتوں کو ایک چھت کے نیچے لا کر جمع کر دیا، جو نہ صرف سائنسی علوم کے فروغ میں معاون ثابت ہوئے بلکہ زبان و ادب کے فروغ و ارتقاء میں بھی کلیدی کردار ادا کیا۔ ان میں ہر مذہب و ملت اور رنگ و نسل کے لوگ شامل تھے۔ یہی سر سید کا سیکولر تعلیمی مشن تھا کہ عالمی سطح پر، گلوبل لیول پر سر سید احمد خان سیکولر تعلیمی مشن کے بانی تھے۔ انہوں نے اپنے تعلیمی افکار اور مذہبی نظریات کو کبھی فرقوں اور مسلکوں میں تقسیم نہیں کیا، اور اس کا ثبوت کہ آج بھی جہاں سنی تھیولوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے، شیعہ تھیولوجی بھی یہاں پر آج بھی پڑھائی جاتی ہے۔ سنسکرت 1920 میں کالج کے قائم ہونے کے ساتھ ساتھ سنسکرت کا شعبہ بھی اسی دن اردو شعبے کے ساتھ قائم کر دیا گیا۔ انہوں نے اپنی علمی بصیرت اور دانشوری کو تعلیم کی ترویج کے لیے وقف کر دیا۔ اب دیکھیے، میں یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں سر سید کی سوانح عمری کا، جو حال ہی جو سوانح عمری لکھی ہے حیات جاوید، اس سے 10 سال پہلے ایک کرنل گراہم تھا، کرنل GFI گراہم، اس نے ایک کتاب لکھی، بلکہ کتاب سے پہلے وہ سر سید کا عاشق تھا اور جہاں وہ جاتے تھے ان کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ایک بڑا پولیس آفیسر تھا، بعد میں آرمی میں بھی شامل ہوا، کرنل GFI گراہم۔ وہ پہلے اس نے ایک مضمون لکھا اور وہ مضمون اتنا طویل ہو گیا کہ اس نے سر سید سے اس پر ایک کتاب باضابطہ سر سید کی لائف اور ورک پر ایک کتاب لکھنے کی اجازت چاہی۔ تو اس کتاب کا نام رکھا لائف اینڈ ورک آف سر سید احمد خان۔ یہ کتاب سے حیات جاوید سے 10 سال پہلے شائع ہو کر منظر عام پر آئی، اور 1885 میں اس کا پہلا نسخہ سر سید ہاؤس میں سر سید کو بائی پوسٹ ارسال کیا۔ اس کے بعد ان کا وہ بیچ میں رابطہ ختم ہو گیا۔ تو یہ باضابطہ باقاعدہ ایک سچی کتاب ہے، جس میں جو وہ سر سید کو دیکھتا تھا، سنتا تھا، اسے نوٹ کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ اس کو اپنی تحریری شکل میں لے آتا تھا۔ اپنے اس GFI گراہم اپنی کتاب لائف اینڈ ورک آف سر سید خان میں نہایتی مستند حوالوں کے ساتھ علی گڑھ کالج کے بارے میں لکھتا ہے۔ سنیے، علی گڑھ کالج دنیا کا واحد یہ
گراہم کی زبان ہے جس کا میں نے اردو میں ترجمہ پیش کیا ہے اور تھوڑا سا انگریزی کا حصہ بھی اس میں شامل کروں گا ٹیکسٹ کے طور پر، ثبوت کے طور پر۔ علی گڑھ کالج دنیا کا واحد سیکولر تعلیمی ادارہ ہے جس کی بنیاد گزاروں نے مختلف مذاہب اور مسلک کے لوگوں کے لیے کالج کے دروازے کھول دیے تھے۔ کالج میں کل 259 طلباء میں سے ہندو طلباء کی تعداد 57 تھی اور تقریباً 1/4 طلباء میں عیسائی اور پادری طلباء شامل تھے جو کالج کے احاطے میں سیکولر نوعیت کی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایڈیشن 1885 پیج نمبر 274۔ ماؤ کالج Mohammedan Anglo-Oriental College portals were open to all communities irrespective of caste, creed, color, religion and region۔ اب سنیے، لالا غور سے سنیے، لالا بیجناتھ پرساد was the next to H.G.I. Sitson the first Christian principal of Mao College in authority. Mr. Ishwari Prasad was the first graduate and Mr. Amba Prasad was the first postgraduate of Mao College and the Sanskrit language was included in the curriculum of the college۔ یہ دو لوگ وہاں کے ایم اے اور بی اے کے دو پہلے نان مسلم گریجویٹ تھے۔ سر سید کے یہاں لفظ قوم کا تصور دراصل نیشن کے لیے مختص ہے۔ انہوں نے لاہور میں اپنی تقریر کے دوران اس لفظ کی وضاحت اس طرح کی ہے کہ لفظ قوم سے میری مراد ہندو مسلمان دونوں سے ہے، یہی وہ معنی ہے جس سے میں لفظ نیشن کی تعبیر کرتا ہوں۔ یہ ارمان علی گڑھ میں خلیق احمد نظامی نے پیج نمبر 199 پر تحریر کیا ہے۔ دیکھیے، سر سید واد این انڈین مسلم پریگمیٹسٹ، اسلامک ریفارمسٹ اینڈ دا تھنکر آف دا 19th century۔ سر سید نیشن کے لیے گلوبل سطح پر سیکولر تعلیمی مشن کے بانی ہی نہیں بلکہ ایک ادارہ اور ایک مکتب فکر یعنی اسکول آف تھاٹس کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے آکسفورڈ اور کیمبرج کی طرز پر قوم کو جدید تعلیم سے مزین اور آراستہ کرنے کا عزم کیا تھا۔ خطبات سر سید میں اس کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں کہ اے میرے عزیزو، میری یہ آرزو ہے کہ میں اپنی قوم کے بچوں کو آسمان کے تاروں سے اونچا اور سورج کی طرح چمکتا ہوا دیکھوں۔ بس میں چاہتا ہوں کہ میرے تمام بچے طالب علم جو کالجوں میں پڑھتے ہیں اور جن کے لیے میری یہ آرزو ہے کہ وہ یورپ کے سائنس اور لٹریچر میں کامل ہوں اور تمام دنیا میں اعلیٰ شمار کیے جائیں، اور ان دو الفاظ کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو نہ بھولیں۔ علی گڑھ کالج کی بنیاد سیکولر اصولوں پر رکھی گئی۔ اس کالج کو ہندوستان کے لائق اساتذہ اور دانشوروں کے علاوہ ممتاز انگریز اساتذہ اور اعلیٰ افسروں کی بھی تعلیمی اور تنظیمی خدمات حاصل رہیں۔ ان میں مسٹر سٹسن کا نام بہت سر فہرست ہے۔ ان کے بعد 1883 میں مسٹر تھیوڈور بیک کالج کے پرنسپل مقرر کیے گئے۔ مسٹر بیک سائنس، انگریزی اور فلسفے کے طلباء کو لیکچر دیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ذاتی دلچسپی اور کاوشوں سے کالج کے تعلیمی معیار میں اضافہ کیا اور 1899 میں ان کا انتقال ہوا اور شملہ میں تدفین ہوئی۔ مسٹر پی ایم واز 1887 میں علی گڑھ تشریف لائے۔ آکسفورڈ کے گریجویٹ تھے، انگریزی اور تاریخ کے ماہر تھے۔ ان دنوں لارڈ ڈفرن علی گڑھ تشریف لائے تھے۔ لارڈ ڈفرن the founder of the Indian National Congress in 1885۔ اس کے علاوہ مسٹر واٹسن نے میر ولادت حسین سے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج میں دنیا کے دو مدبروں سر سید اور لارڈ ڈفرن کو ایک ساتھ دیکھ رہا ہوں۔ پروفیسر ٹی ڈبلیو آرنڈ جنوری 1888 کے اواخر میں علی گڑھ تشریف لائے۔ آرنڈ جو اقبال کے استاد تھے اور علی گڑھ کالج میں
فلسفے کے استاد پڑھاتے تھے. تشریف لائے کیمبرج کے گریجویٹ تھے. انہیں عربی فرانسیسی میں قدرت حاصل تھی. فلسفے کے استاد تھے. اقبال کو اپنا مائع ناز شاگرد تسلیم کرتے تھے. آرنٹ بڑے وزادار شخصیت کے مالک تھے. سر پر امامہ، چغا، چوڑی دار پاجامہ اور ہندوستانی جوتا پہن کر کلاس میں جایا کرتے تھے اور طلباء کو نماز اور درس قرآن کی طرف بھی توجہ دلاتے تھے. ان کی تربیت سے کالج میں علم فضا کو فروغ ملا. علاوہ بریں وہ مجلس اخوان الصفا کے روح رواں بھی تھے. پروفیسر تھیوڈو مارسن کیمبرج کے گریجویٹ تھے. مسٹر والس کے جانے کے بعد علی گڑھ کالج میں انگریزی کے پروفیسر مقرر ہوئے. مہاراجہ چھتر پور کے اتالیق رہ چکے تھے. کلاس روم کے علاوہ بھی وہ طلباء کی ذہنی تربیت کرتے تھے. انہوں نے کالج میں فٹ بال کو پہلی بار متعارف کرایا. علی گڑھ میں فٹ بال کو پہلی بار انہوں نے متعارف کرایا. یہ کھیل اس زمانے میں صرف انگریزی فوج میں رائج تھا. کرکٹ وغیرہ کھیلوں میں بھی انہیں دلچسپی تھی. علی گڑھ کے طلباء انہیں سولجر ماریسن کے نام سے پکارتے تھے. سر سید اگرچہ سائنسداں نہیں تھے لیکن انہیں مغربی علوم اور انگریزی زبان و ادب کا گہرا شعور تھا. انہوں نے انگریز دانشوروں کو نہ صرف کالج میں جمع کیا بلکہ تاریخ، فلسفہ و نفسیات اور عصری علوم کی تدریس کے لیے ان کی تقرری بھی کی. وہی بنیاد گزار طریقہ تدریس علی گڑھ کے تدریسی نظام میں آج بھی رائج ہے اور یہی علی گڑھ کی انفرادیت ہے. سر سید مفسر قرآن بھی تھے. دیکھیے کتنی جہتے اور کتنے ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے سر سید احمد خان. مفسر قرآن بھی تھے. انہوں نے سورہ نساء کا بھی بنظر غائر مطالعہ کیا تھا. وہ یہ کہا جاتا کہ سر سید نے تعلیم نسواں اور اس کی طرف کم توجہ دی، لیکن ایسا نہیں ہے. وہ تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کی اہمیت سے بخوبی واقف تھے. سر سید کبھی تعلیم نسواں کے مخالف نہیں رہے. البتہ تعلیم نسواں سے متعلق ان کی پالیسی قدر معتدل تھی جس کا جواز انہوں نے اپنی تحریروں اور تقریروں میں پیش کیا ہے. سر سید تعلیمی نظریہ ساز. میں نے سر سید کو ایجوکیشنل تھیورسٹ کہا ہے. تعلیمی نظریہ ساز تھے اور جو تعلیمی اصول انہوں نے وضع کیے آج بھی نہ صرف یہ کہ ہم بلکہ ہندوستان بلکہ باہر بھی اس پر لوگ اس کو اپنانے کے لیے مجبور ہیں. وہ مسلمانوں میں جدید تعلیم اور مغربی اور ہندوستانیوں میں بطور خاص جدید تعلیم اور مغربی علوم کے ساتھ ساتھ ان میں باضابطہ نظریہ تعلیم کو فروغ دینے میں دلچسپی رکھتے تھے جو سائنس سے متعلق و تحقیق پر مبنی ہو. اس مقصد کی تکمیل کے لیے انہوں نے اصلاحی اور اخلاقی نوعیت کے مضامین بھی قلم بند کیے. مزید برآں سر سید نے مغربی تعلیم کو مشرقی طرز فکر میں ڈھال کر اس کے نفاذ کی کاوشیں بھی کی. بہت سر سید کو شدید احساس تھا کہ حصول علم کے طریقے فرسودہ اور بے اثر ہو چکے ہیں. وقت کا تقاضا ہے کہ لایانی فلسفیانہ بحث و مباحث کی دنیا سے قطع نظر افکار و نظریات کے نئے زاویے تلاش کیے جائیں. سر سید کا اندازہ تھا کہ صرف کتابوں کا مطالعہ کر لینا ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ اعلیٰ اقدار، تہذیب و تربیت اور صاف ستھرا معاشرہ بھی درکار رہے. اپنے ایک مضمون مدرسۃ العلوم کی ضرورت میں سر سید نے ایک حکیم کا قول نقل کرتے ہوئے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ میں سب سے بڑا استاد ہے. سر سید نے تعلیمی مردم شماری کے پیش نظر دیکھیے کہاں ان کی نظر تھی. جو علی گڑھ کے اس زمانے میں جو نواحی علاقے تھے وہاں پر انہوں نے جو تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے اس کا سینسس کیا، ایجوکیشنل سینسس، اور اس کی باضابطہ ایک فہرست بھی تیار کی ہے، وہ موجود ہے. سر سید نے تعلیمی مردم شماری کے پیش نظر ایک رسالہ بھی مرتب کیا تھا جو تعلیمی اور لسانی سطح پر اپنی نوعیت کا اردو کا پہلا رسالہ ہے. اس رسالے میں علی گڑھ کے نواحی علاقوں، مختلف بستیوں
اور قصبوں کی کیفیات کے تحت ان کی کیفیات مسلمانوں کی تعداد، آبادی، تحصیل کوہل آج بھی موجود ہے، تحصیل سکندرہ، تحصیل ہاتھس، تحصیل اترولی، تحصیل اگلاس کے علاوہ اپر کوٹ وغیرہ کی تعلیمی صورتحال، تناسب، اسکولوں میں مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی تعداد اور آنکڑے جس میں پیش کی جاتے تھے اس رسالے میں. کیا شخصیت تھی سر سید کا! طریقہ تدریس روایتی انداز سے بالکل مختلف تھا. وہ تدریس کے سائنسی طریقہ کار یعنی سائنٹیفک میتھڈس آف ٹیچنگ، اس زمانے میں 150 سال قبل سائنٹیفک میتھڈ آف ٹیچنگ میں یقین رکھتے تھے، لیکن انہوں نے تدریس کے دیگر طریقوں کی کبھی مخالفت نہیں کی. بڑی خوبی تھی ان کی شخصیت میں کہ وہ مخالفت نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنی بات کو، صحیح بات کو منطق کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ پیش کرتے تھے. وہ ہندوستان کے مسلم نوجوانوں میں سائنسی شعور اور طرز فکر کو اس طریقہ تدریس کے ذریعے عام کرنا چاہتے تھے اور کلاس روم اور سائنسی تجربہ گاہ کو باہری عملی زندگی سے ہم آہنگ کرنے کا عزم رکھتے تھے. اب دیکھیے سر سید کا یہ طریقہ تدریس حکومت ہند نے 2005 میں ہند کے تحت قومی درسیات کا خاکہ، جو ایک نالج کمیشن 2005 میں آیا تھا، اس نالج کمیشن کے تحت نیشنل کریکولم فریم ورک 2005 NCF جو NCERT نے جس کو اڈاپٹ کیا ہے، اس میتھڈ کو 150 سال کے بعد حکومت ہند نے اپنایا اور پھر لاگو کیا اور کامیاب رہا. سر سید نے اس کا یہ خاکہ 150 سال پہلے پیش کر دیا تھا. یہ طریقہ تدریس سے گہری جو نیشنل نالج کمیشن کے طریقہ تدریس سے گہری مناسبت رکھتا ہے. 12 سال قبل یعنی 13 جون 2005 کو حکومت ہند کے تحت نیشنل نالج کمیشن قائم کیا گیا. اس کمیشن کے تحت 21ویں صدی میں تعلیمی نظام، ایجوکیشن سینٹر، ریسرچ لیب، جدید سائنسی تکنیکی تدریس کے طریقے، صنعت و حرفت کی توسیع اور زبان کی اصلاح کی سفارش کی گئی. اب دیکھیے سر سید احمد خان being as a pragmatic thinker, he held the view that scientific method should be followed. سائنسی طریقہ تدریس کو اپنانے میں دلچسپی رکھتے تھے، یقین رکھتے تھے. اب آئیے مارچ 2005 میں وزیر اعظم کی ایما پر اس زمانے کی میں جسٹس جو سچر کمیٹی آئی تھی اس کے حوالے سے میں گفتگو کرتا چلوں کہ وہ بھی سر سید احمد خان کا جو منصوبہ تھا، تعلیم منصوبہ، اس میں بہت کچھ قدر مشترک، اس میں بہت سی کامن چیزیں تھیں جو سر سید نے 150 سال پہلے جس کا اعلان کیا تھا، وہ بہت سی چیزیں بعد میں لی گئیں. جسٹس سچر کی سربراہی میں 7 ممبروں پر مشتمل ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل عمل میں آئی. اس کمیٹی کے تحت ہندوستان میں مسلمانوں کو اقتصادی، معاشی اور تعلیمی صورتحال کا جائزہ سفارشات کے ساتھ پیش کرنا تھا. 1 سال بعد 17 کو سچر نے اپنی رپورٹ 76 سفارشات کے ساتھ پیش کی. ان سفارشات کو منظوری دی گئی اور 43 کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز پیش کی گئی. سچر کمیٹی کے تحت جو سفارشات پیش کی گئی تھی ان میں یہ اہم سفارش بھی شامل تھی. دیکھیے سنیے: ریکوگنائز دا ڈگریز فرام مدرسہ فار دی ایلیجیبلٹی ان ڈیفینس، سول اینڈ بینکنگ ایگزامینیشن. دوبارہ پڑھتا ہوں: ریکوگنائز دا ڈگریز فرام مدرسہ فار دی ایلیجیبلٹی ان ڈیفینس، سول اینڈ بینکنگ ایگزامینیشن، یعنی مدرسے کی ڈگریوں کو سول ڈیفینس اور بینکنگ ایگزامینیشن کے لیے ایلیجیبل مجاز قرار دیا جائے. راجیش سچر کی رپورٹ کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ سچر نے سر سید کی تعلیمی پالیسی اور تعلیمی نظریہ فکر کو مختلف زاویوں سے پڑھا ہوگا، کیونکہ وہ قدر مشترک عزائم اور تجاویز جس کا مثبت تصور سر سید کے یہاں پہلے ہی سے موجود ہے. سچر کمیٹی نے متعدد جگہوں پر حکومت ہند سے مسلمانوں کے لیے اس نوع کی سفارشات پیش کی ہیں. مثلاً وہ آنکڑے جو سر سید نے بالخصوص علی گڑھ کے نواحی علاقوں کے مسلم گھرانوں کی
آبادی کے تعلیمی تناسب کے لحاظ سے سروے کیا تھا، جس کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا جا چکا ہے، سچر نے بھی اسی نہج پر عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق رپورٹ پیش کی ہے۔ نیشنل نالج کمیشن NKC 2005 اور سچر کمیٹی کی رپورٹ اور سفارشات سر سید کے نظریہ تعلیم سے بڑی حد تک مماثلت اور مطابقت رکھتی ہیں۔ بس میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو۔ سر سید کے جدید تعلیمی رہنما اصول اور طرز فکر کا نہ صرف ہندوستان میں نفاذ ہو رہا ہے بلکہ گلوبل سطح پر مختلف ممالک اپنی تعلیمی پالیسی میں ترجیحات کے طور پر شامل کرتے ہیں۔ سر سید نے تعلیمی فکر کے تحت جو اصول وضع کیے تھے ان میں سائنسی اور عصری علوم کے اصول، تدریس کا سائنسی طریقہ، دینی مدارس کی جدید کاری جو ہو رہی ہے، جو کرنا چاہتے ہیں، تراجم ٹرانسلیشن پر سر سید کا بہت زور رہا اور جس کی وجہ سے انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی کو قائم کی، تہذیب و تربیت اور اردو رسم خط کا تحفظ، یہ جو لپی اور یہ جو اسکرپٹ کا تحفظ آج تک بھی ہے، وہ سر سید کا اس میں بہت اہم رول ہے۔ جدید نثر اور سیکولر طریقہ تعلیم شامل ہیں۔ سر سید نے مدرسے کا تصور عصری علوم کے ساتھ پیش کیا تھا جو عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ ہندوستان میں تقریباً 3.5 لاکھ مدرسے ہیں جن کی جدید کاری کا عمل جاری ہے۔ 150 سال قبل سر سید نے جو نظریات تعلیمی اداروں کے قیام کے سلسلے میں پیش کیا تھا، اس پر عمل کرنے کے لیے آج کا تعلیمی نظام مجبور ہے۔ عالمی سطح پر نہ صرف چھوٹے بڑے تعلیمی ادارے قائم ہو رہے ہیں بلکہ یونیورسٹیوں کا قیام بھی عمل میں آ رہا ہے۔ مسلمانوں کو حکومت کی مدد کے بغیر اپنی ذاتی کاوشوں سے تعلیمی ادارے قائم کرنا ہوں گے۔ سر سید نے حکومت کی مدد کے بغیر تعلیمی ادارے قائم کیے تھے جو آج یہ نظام ہمیں مجبوراً اپنانا پڑ رہا ہے۔ سر سید ایک تعلیمی نظریہ ساز تھے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ شعبہ تعلیم کے لوگ سر سید کے نظریہ تعلیم کو کبھی نصاب کا حصہ قرار نہیں دیتے اور وہ یکسوئیت کے ساتھ باضابطہ اور باقاعدہ تحقیق کا موضوع بھی نہیں بناتے، جبکہ 1.5 صدی قبل سر سید نے تعلیم کا جو نظام قائم کیا تھا اس کی عالمگیریت اور نفاذ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آزادی کے بعد ہندوستان میں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر تعلیمی کمیٹیاں اور کمیشن تشکیل پاتے رہے، وہ سب سر سید کے تعلیمی فکر کی تقلید میں نظر آتے ہیں۔ ان کی رپورٹوں اور سفارشات میں سر سید کے تعلیمی نظریے اور وضع کیے گئے اصول شامل ہیں۔ اس نوع کی سبھی ایجوکیشن کمیشن اور نیشنل نالج کمیشن سر سید کے تعلیمی نظریات کے رہن منت ہیں۔ ہندوستان میں مسلمانوں کی موجودہ صورتحال کے پیش نظر سرکاری اور غیر سرکاری سطح پر جو کمیشن اور کمیٹیاں قائم ہوئیں، ان کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی 15% اقتصادی حالت قبائلوں یعنی نومیڈک ٹرائب جیسی ہے سے بھی بدتر ہے۔ 21ویں صدی کے جمہوری ہندوستان میں 22 کروڑ مسلمان تعلیمی پسماندگی اور زبحالی کے شکار ہیں۔ ان میں 60% بچے اسکولوں میں نہیں جاتے، 15% بچے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ سرکاری اداروں میں مسلم بچوں کی تعداد صرف 6% رہ گئی ہے۔ عدلیہ میں بھی ججوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اقلیتوں کے لیے 15 نکاتی پروگرام کا فائدہ بھی دوسروں کو پہنچا۔ سر سید مسلمانوں کی پسماندگی کو دیکھ کر کتنے مایوس ہوتے، اور سر سید احمد خان چونکہ ایک ذکی الحس تعلیمی نظریہ ساز اور عالمگیر سطح پر ان کے علمی عزائم اور سیکولر تعلیمی مشن کی تفہیم و نفاذ کی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے، جس کے بغیر اعلیٰ سماجی اور تعلیمی اقدار کا تصور ممکن نہیں۔ بس آخری یہ 4 لائنیں پڑھ رہا ہوں میں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آج بھی عالمی سطح پر سر سید کے سیکولر تعلیمی مشن پر گامزن ہے۔ یہ دنیا کا واحد ایسا ادارہ ہے جہاں بلا تفریق مذہب و ملت ہندوستان کی 29 ریاستوں کے علاوہ پوری دنیا سے
ہر رنگ و نسل کے طلباء علی گڑھ میں زیر تعلیم ہیں۔ دانشگاہ علی گڑھ سے اب تک تقریباً 50 لاکھ طلباء و طالبات تعلیم حاصل کر چکے ہیں۔ بیرون ممالک میں بھی المنائی کی بڑی تعداد موجود ہے۔ گلستان سر سید کے یہ رنگا رنگ پھول اپنی مختلف نو خوشبوؤں سے دنیا علم و دانش کو معطر و منور کر رہے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر سر سید کے سیکولر تعلیمی مشن کی عالمگیریت مسلم ہے۔ سر سید جیسے عظیم رہنمائے قوم کی آج بھی شدت سے ضرورت محسوس کی جا رہی ہے۔ ڈپٹی نذیر احمد سر سید کے رفقا میں سے تھے۔ ان کا ایک شعر ہے جو سر سید کے لیے بطور خاص انہوں نے کہا تھا۔ اس شعر پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اپنا لیکچر، کہ اب اس کے بعد انہیں معلوم تھا کہ مستقبل میں کیا صورتحال ہو سکتی ہے۔ اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی۔ سر سید کے بعد اتنا بڑا رہنما پیدا نہیں ہوا، اور اس کا احساس تھا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ان کی شعر کہا تھا کہ اب اس کے بعد لشکر ہے مگر افسر نہیں کوئی، بھٹکتا پھر رہا ہے قافلہ رہبر نہیں کوئی۔ شکریہ عنایت۔ بہت بہت شکریہ، اور یقیناً آپ نے بڑی ہی سنجیدگی کے ساتھ انتہائی معیاری علمی ادبی گفتگو، میں کہوں گا کہ لیکچر کی صورت میں ایک تاریخ کو یہاں پیش کیا ہے۔ ایک منٹ رکو، اس میں اس میں وہ تمام تر آپ نے نکات جو ہیں تاریخی دستاویز کی صورت میں ہمارے ناظرین تک پہنچائے۔ بہت ہی خوبصورت گفتگو۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ جن ناظرین نے بہت سارے یہاں سوالات کیے، یا بہت سے ناظرین میں سے کچھ جو میں یہاں ڈسپلے کر پاؤں، محمد لطیف میر صاحب ہیں، فرحت پروین صاحبہ آپ کو لندن سے سن پا رہی ہیں، ظہیر انور صاحب ہیں، ریاض احمد صاحب ہیں، نسیم عزیزی صاحب ہیں، جہانگیر راوش ہیں، فرحت جہاں ہیں، محمد عمر فاروق ہیں، اشفاق عمر صاحب ہیں، عالیہ کوثر ہیں، گل محمد ہیں، محمد حسین صاحب ہیں، حمید اللہ خان صاحب ہیں، فیاض خان صاحب ہیں، چشمہ فاروقی صاحب ہیں، محمد اقبال صاحب ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ناظرین جو ہیں وہ یعنی کچھ مکالماتی انداز میں بھی آپ سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ بالکل جی جیسے کہ میں سب سے پہلے یہ جو دانشوروں کا جن کا آپ نے نام لیا اور جن کا نہیں بھی لیا، میں ان کا ممنون ہوں، مشکور ہوں کہ انہوں نے اس حقیر فقیر کے چند کلمات ملاحظہ کیے، سنے اور قدر کی نگاہ سے دیکھا۔ میں تمام دانشوروں کا صمیم قلب سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جی فرمائیے، کوئی سوال اگر آپ۔ شکریہ جی بہت بہت شکریہ۔ بہت سے ہمارے اسکالرز جو ہیں، یا جب بھی کبھی علمی ادبی گفتگو کہیں محفل میں بیٹھتے ہیں ہم، تو سر سید کے بہت سے رفقا تھے، اور ان رفقا میں شبلی جی تو شبلی کے حوالے سے بات کی جاتی ہے کہ یہ اتنے اچھے دوست، یا میں کہوں گا کہ ان کے رفیقوں میں شامل تھے، لیکن ان کے بیچ میں وہ جو ایک خلیج پیدا ہو گئی، وہ کیا وجوہات رہی؟ وہ بھی ترقی چاہتے تھے، وہ بھی علم و ادب کی بات کر رہے تھے، مسلم معاشرے کو ترقی کی راہ پہ دیکھنا چاہتے تھے۔ کچھ بنیادی کیا وجوہات رہی ہیں سر سید اور شبلی کے درمیان؟ دیکھیے، ہاں بہت شکریہ، میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے ایسا تھا کہ شبلی جو تھے، شبلی قلمکار تھے، دانشور تھے، مشن، اور وہ یہاں علی گڑھ میں ملازم تھے۔ حالی اور شبلی میں فرق ہے، کچھ چیزیں بنیادی طور پر بتاتا چلوں میں۔ شبلی یہاں ملازم تھے، شبلی جو تھے وہ ان کے رفقا میں تھے۔ دو اس وقت بہت اچھا کہ آپ نے سوال کیا، اور یہ سب باتیں میں کرنا چاہتا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس پر گفتگو کی جائے، اس طرح کے موضوعات پر، اور کچھ وضاحتیں ہیں۔ شبلی جو تھے وہ تحریک میں رفقا کی حیثیت سے تھے۔ شبلی، حالی، ذکا اللہ، محسن الملک، وقار الملک، ڈپٹی نذیر احمد، یہ اس تحریک میں شامل تھے، اور جدید نسل کے یہ لوگ جو تھے، اس میں جو سر سید کا ایک مشن تھا، تو اس میں دوسری بات یہ کہ رفقا اور معاصرین، اس میں فرق ہے۔ معاصرین کون کون تھے اس میں؟ غلام احمد قادیانی بھی ان کے معاصرین میں تھے، اور جناب ان کے معاصرین میں مولانا محمد وہ مولانا ناصم، وہ نانوتوی، قاسم نانوتوی بھی ان کے اس میں شامل تھے۔ غالب بھی ان کے معاصرین میں تھے، لیکن وہ غالب کو چچا کہا کرتے تھے،
اب سوال یہ ہے کہ ان میں اختلافات کیوں تھے، کیونکہ موضوع اس پر بہت گفتگو کی جا سکتی ہے. اس میں یہ تھا کہ بنیادی اختلاف چونکہ جس وقت سر سید نے شبلی کو رکھا یہاں ملازمت میں، تو انٹرویو کے دوران انہوں نے ان کا انٹرویو نہیں لیا، بلکہ پہلے دن ان کو باہر بٹھائے رکھا اور لائبریری کا دروازہ کھول دیا، اور اس کے 2 گھنٹے کے بعد ان سے کہا کہ کل آئیے، اور لوگوں سے معلوم کیا کہ شبلی کیا کر رہے تھے. تو ان کا صاحب وہ 2 گھنٹے تک کھڑے ہوئے پڑھتے ہی رہے وہ کتاب. دوسرے دن بلایا اور کہا کہ آج یہ اسٹول ڈال دینا، تو شبلی 2 گھنٹے 3 گھنٹے تک پھر وہ پڑھتے ہی رہے وہاں. اس کے بعد تیسرے دن ان کو شبلی کو بلایا اور کہا کہ آپ کا انٹرویو ہو گیا اور آپ کا سلیکشن ہو گیا. شبلی ان سے 40 سال عمر میں چھوٹے تھے، 40 ایئرس. تو دیکھیے دانشوری کا، فکر کا. اور سر سید کیا تھے اس زمانے کے پہلے، جسے ہم مجسٹریٹ کہتے ہیں، منصف تھے وہ. پہلے ہی واز دا فرسٹ منصف مجسٹریٹ ڈیورنگ دا پیریڈ آف ڈیورنگ دا برٹش پیریڈ. بہت بڑی بات کہ ان کے بیٹے جو تھے جسٹس محمود، وہ پہلے جسٹس تھے الہ آباد میں وہاں پر. تو ان کا جو تعلیمی مشن تھا وہ ایک الگ چیز تھی. اور دیکھیے سر سید انگریزی نہیں جانتے تھے، اور شبلی جو تھے، شبلی اعظم گڑھ سے تشریف لائے تھے، اور شبلی کا دھیان جو تھا وہ ادب کا فروغ، زبان کا فروغ. ان کا ذہن جو تھا ایک دانشور کا ذہن تھا. لیکن سر سید کا جو ذہن تھا وہ ایک مفکر کا ذہن تھا. اور وہ دیکھ رہے تھے ان کا پورا خانوادہ اور کتنے ان کے لوگ جو تباہ و برباد ہو گیا. دہلی ترائے بیرم خان میں پیدا ہوئے تھے آپ، پورا خانوادہ تباہ ہو گیا ان کا، اور تمام جو صورتحال تھی انہوں نے سب قتل و غارت گری، خونریزی. اور اچھا ان کا جو تعلق تھا وہ ظفر کے دربار مغلیہ سے بھی تھا. جی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہلو، لائٹ شاید آف ہو گئی. ہلو ہلو، آپ سن پا رہے ہیں مجھے؟ آیا کہ نہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں آیا. بیٹا پنکھا تیز کر دو تھوڑا سا، مجھے گرمی کا پانی تھوڑا سا. جی آواز آئی؟ جی جی سر آ رہی ہے آواز؟ ہلو ہلو، کتنی دیر گفتگو ہوئی میری؟ کتنی دیر بات چیت؟ بس نہیں 35-40 منٹ. ہلو دیکھنا بیٹا، ادھر آ جاؤ، چاہے تم بیٹھنا چاہو تو کوئی بات نہیں. آپ بیٹا ادھر آپ بیٹھیے، آپ بیٹھیے. دیکھو کوئی بات نہیں، تم یہاں بیٹھ سکتے ہو میرے ساتھ باضابطہ. وہاں آواز نہیں جا رہی اس کا مطلب میری جا رہی ہوگی. ہلو کسی اور کو آ رہی ہے بات؟ بھائی کسی اور کو پارٹیسپینٹ کو میری آواز سنائی دے رہی ہے؟ somebody is listening my words? The connectivity is disturbed right now. Hello audible, my voice is audible? یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہلو جی سر ہلو، اب آواز آئی؟ جس کی بنا پر یہ تھوڑا سگنل ویک ہو گیا، اب دوبارہ سے ہاں لائٹ آ گئی ہے، میں کرتا ہوں انشاءاللہ. جی چلیے، اب آواز آ رہی ہے؟ یہ لائٹ کا کچھ ہو گیا تھا، آ گئی ہے. میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا ہلو
हेलो, हेलो, आपको उनकी आ रही है? मुझे भी नहीं आ रही, शायद लाइट की पावर की प्रॉब्लम है। You are in the show, is everyone can see and hear you. Huh? हेलो, जी सर, हमारे हेलो, यहाँ लाइट, जी जी सर, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल लाइट, ऑडिबल। जी जी, हाँ वो लाइट आर यू चली गई थी सर, तो हाँ ये सर आर लाइट यू चली गई। आर यू लिसनिंग? ठीक है, समझ गए हम, लाइट चली गई थी। आर जी यू जी, लिसनिंग? इससे ऑडिबल सुन रहे हैं आप मुझे? यस सर, यस सर, यस सर, बिल्कुल सुन रहे चलिए, लेट्स स्टार्ट एंड प्रोसीड। ओके, हैं। यस सर, ओके। तो ये था कि असल में सर सैयद के इख्तलाफात अकबर से रहे, जी सर सैयद के इख्तलाफात मौलाना कासिम नानौती से रहे, जी सर सैयद के इख्तलाफात मोहसिन मुल्क से रहे जो उनके करीब तरीन थे। तो जी जी, वो बेशक। इख्तलाफात क्या थे कि सर सैयद एक मुफक्किर थे, दानिश्वर थे, सिर्फ वाह अदीब ही नहीं थे वो। वाह, और ये लोग जो थे, इनमें से कुछ लोग जो थे वो दानिश्वर थे लेकिन जी अदीब थे, फनकार थे। जी, तो एक फनकार की नज़र और एक मुफक्किर की नज़र वाह में जो उसके उसूलों का फ़र्क है, बस वही उनके मुख्तलिफ औक़ात में इख्तिलाफात रहे। लेकिन जब सर सैयद का इंतकाल हुआ, वो यहाँ जी पर सर सैयद हाउस में रहते थे, तो उनका जी, पान वाली कोठी में इंतकाल हुआ। बहुत सी बातें जो उनके जो ज़िंदगी की, निजी ज़िंदगी की बातें यहाँ नहीं की जा सकती। अलबत्ता जस्टिस जी महमूद जो उनके बेटे थे, बेटे थे। वो, हाँ, उनके बेटे थे और पहले जस्टिस थे। तो सर सैयद ने एक मरतबा कहा था, लिखा है कि महमूद जो मेरी दाढ़ी से खेलता था अब मेरी दाढ़ी नोचता है। इख्तलाफात थे बेटे से भी उसके, ये लिखा है। बहरहाल, जी पान वाली कोठी में जब इंतकाल हुआ तो जस्टिस महमूद नंगे पैर वहाँ से सर सैयद हाउस से पान वाली कोठी में कहे कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। तो वहाँ शिबली मौजूद थे, वहाँ पर वक़ारुल वो मोहसिन मुल्क मौजूद थे। मोहसिन मुल्क ने कहा कि मैंने सर सैयद को आज आखिरी चंदा भी दे दिया। गोया कि कफन दफन जो था वो सर सैयद का मोहसिन मुल्क ने उसको किया था, बेटे ने नहीं किया था। अब बहुत जी सी बातें ऐसी जो यहाँ बहुत सी की जा सकती है, नहीं की जा सकती। तो जब वो नाराज़ होकर सर सैयद घर से आ जाते थे किसी बात पर, तो उनकी बहू आती थी और कहा करती थी कि ये महमूद का घर नहीं है, आप तशरीफ़ चलिए, ले चलिए मेरे साथ, और मनाकर फिर सर सैयद को लेकर जाती थी। शिबली ने उनके इंतकाल पर एक तकरीर की थी, और ऐसी जामे और माने और मबसूत तकरीर थी कि मतलब ऐसा लगता था कि दरो दीवार खिड़कियाँ हिल रही हैं। तो शिबली की इल्मियत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन कोई भी फ़ोटो सर सैयद के साथ जो ग्रुप फ़ोटो हैं, हाल ही तो आपको मिलेंगे बैठे हुए, लेकिन शिबली पीछे खड़े हुए मिलेंगे, आप देखिए उमूमन। तो वो इख्तलाफात वक्ती तौर से थे। जैसे ये वक़ारुल मुल्क और मोहसिन मुल्क उनके बहुत करीब थे, बड़ी खिदमत भी है, हाल भी है हमारे यहाँ उनके नाम से। तो मोहसिन मुल्क जो थे, एक दिन बहुत नाराज़ हुए, सबसे ज़्यादा इख्तलाफात उन्हीं से रहते थे, और कहा कि सर सैयद पर शक किया उन्होंने कि सर सैयद तुम, मतलब उनको ये था कि हिसाब में कुछ गड़बड़ है और सर सैयद कुछ खाते हैं। तो उन्होंने कहा मोहसिन मुल्क से कि मोहसिन मुल्क, आज तुम मेरे साथ चलो घर पर और वहीं मेरे साथ क़याम करना एक रात के लिए। तो उनका ठीक है, वो उनको साथ ले गए, खाना खाया। इसके बाद वो मोहसिन मुल्क थके हुए थे, सो गए। तो उनकी रात को 2 बजे आँख खुली। ये बिल्कुल वाक़यात, सच्चे वाक़यात में बयान कर रहा हूँ। जी तो मोहसिन मुल्क ने देखा कि सर सैयद कहाँ हैं, सैयद कहाँ हैं? तो देखा कि सहन में घूम रहे हैं और ज़ारो क़तार रो रहे हैं और हाथ उठाकर अल्लाह से कौम के लिए दुआ मांग रहे हैं। तो मोहसिन मुल्क उठे, उनका सैयद बस अब मुझे माफ़ कर दो, जो शख्स कौम के लिए रातों को उठकर उसके लिए दुआ करता है, उसकी फ़िक्र करता है, वो कभी बेईमान नहीं हो सकता। तो वाह, उनके साथ एक उनका मुंशी था, वो गैर मुस्लिम, जिसने 1 लाख रुपए की उनके साथ बेईमानी की थी। तो उसके बाद वो टूट गए थे। उन्होंने कहा कि मैं किस किस तरह से भीख मांगकर कौम के लिए चंदा लाता हूँ, लोग हाथ पर थूक देते हैं, वो मुझे नाचना पड़ता है, और मैं कौम के लिए किस किस तरह से चंदा इकट्ठा करता हूँ। तुमने मेरी, उनकी बेटी को, उसकी बेटी को उन्होंने बेटी बना लिया था, उसकी शादी की,
تو لڑکی اپنے باپ کے خلاف ہو گئی. انہوں نے کہا کہ بابا آپ نے یہ سید بابا کے ساتھ اچھا نہیں کیا کہ یونیورسٹی کا قوم کا 1 لاکھ روپے کا آپ نے, پھر وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا. پھر بھی سر سید کی اعلیٰ ظرفی دیکھیے کہ اسے معاف کر دیا تھا. تو سر سید کے جو ایک تو سر سید کے دیکھیے جو کام تھے, آخر میں کہا نا اکبر الہ آبادی کو کہنا پڑا کہ ہماری باتیں ہی باتیں ہیں, سید کام کرتا ہے. سید کام کرتا ہے, بے شک سید کام یہی کرتا وجہ ہے سب کہ لوگ میں نے کو. وہ اشعار وہ مصرع جو ہے آج دیکھا ہوگا آپ نے کہ میں نے پوسٹر پر لگایا ہے, اس کی وجہ یہی تھی. جی جی وہی ہے کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے. تو میں دشمنوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. بڑا جی احترام کرتا ہوں. بے شک وقتی طور پر کچھ نظریات رہے جو, لیکن یہاں وہ نظریات نسیم اس لیے رہے نہیں, اس لیے رہے نظریات کہ وہ اصل میں ان کی جو عالمانہ فکر تھی, دور رس جو ان کی آئیڈیالوجی تھی, اس کو یہ لوگ سمجھ نہیں پاتے تھے. یہ دانشور, یہ قلم کے بادشاہ تھے, وہ ہے کہ فکر جو کا آج بادشاہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں وہ وقتی تناظر میں دیکھ رہے تھے تمام حالات کو, یہ اس سے ہاں آگے کی ایک ہم کہہ ہاں. سکتے ہیں. دیکھیے جب سلیمان حال بنا تو کسی نے کہا کہ بھائی اتنا بڑے حال کا کیا کرو گے سر سید سے, تو انہوں نے کہا جواب کیا دیا, انہوں نے کہا اس سے بڑا حال میں بنا نہیں سکتا تھا, میرے پاس پیسے نہیں تھے. ان کا یہ کم پڑ جائے گا, یہ 2020 میں 2019 میں 2010 میں کم پڑ جائے گا یہ, اور آج کم پڑ رہا ہے اتنا بڑا حال. انہوں نے کہا یہ اس سے بڑا میں بنا نہیں سکتا. تو یہ یہی فکر وجہ ہے تھی, یہ کہ فکر. آج نہ صرف اردو والوں نے بلکہ میں کہوں گا کہ جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں آج دنیا میں, ان تمام لوگوں نے جو ہے آج خراج عقیدت پیش کیا ہے سر سید احمد خان کو. کسی نے یعنی ہم صرف اردو والوں کی بات نہیں کرتے ہیں, چاہے وہ سائنس والے ہوں, کیمسٹری, جیولوجی, جغرافی, پولیٹیکل سائنس, جو بھی علیگ ہے ہمارے پونچھ میں دیکھیے بھی میں آج آپ تک. کو یہاں روکتا ہوں. ہمارے اس جی بار جو چیف گیسٹ تھے وہ ناگالینڈ کے گورنر تھے ستیہ پال جی ملک صاحب. واہ بار بار وہ ان کا ٹی وی پر وہ چل رہا تھا کیپشن کہ مجھے علی گڑھ نے بہت کچھ دیا, میرا مستقبل علی گڑھ سے سنورا. تمام وہ بار بار وہ اس چیز کو کہتے ہیں. ایسے ہزاروں, ایتھوپیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان کی وائف ہمارے یہاں اسٹوڈنٹ رہی ہیں وہ. تو بڑے پوری دنیا میں. اور دوسری بات یہ کہ جتنا سر سید پر لکھا گیا, لکھا جاتا ہے, میں خود فکر و نظر کا جوائنٹ ایڈیٹر ہوں اور دانش کا بھی سال ایڈیٹر رہا, وہ سب چیزیں. تو لیکن جس عقیدت کے ساتھ میں دیکھتا ہوں کہ کبھی کوئی منع ہی نہیں کرتا سر سید پہ, جتنا لکھا جاتا رہا ہے, جتنا لکھا جاتا ہے, اور جتنا لکھا جاتا رہے گا. کسی بھی یونیورسٹی کے بانی پر, سربراہ پر اتنا آج تک کبھی نہیں لکھا گیا. اتنا میٹیریل کہیں میرے خیال سے اقبال پر بھی لکھا جاتا ہے, غالب پر بھی, لیکن سر سید پر مسلسل, اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم سر سید پہ لکھیں. تو کیونکہ تعلیم یہ ایک بہت ایسا اثاثہ ہے جس سے ہم اپنی نسلوں کو سنوار سکتے ہیں, اپنی تہذیبوں کو بنا سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ تعلیم کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج سر سید کو یاد کیا جا رہا ہے, نئے علوم کی بات کی جا رہی ہے, سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کی جا رہی ہے, اور آج سے 100 سال پہلے سر سید ان تمام علوم کی بات کر رہے تھے. تو ظاہر سی بات ہے اس بیچ میں ہمارے نسیم عزیزی صاحب کا ایک سوال ہے, شاید آپ کی نظر سے گزرا ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی اور مولانا یعقوب نے نصاب تیار کرنے سے انکار کیوں کیا, کچھ اس کے بارے میں اگر آپ کو معلوم ہو. کون سا نصاب؟ ایک تو یہ وہ تو بانی تھے دیوبند کے مولانا قاسم نانوتوی, یہ کون سے نصاب کی بات کر رہے ہیں؟ علی گڑھ کے نصاب کی یا اپنے وہاں کی؟ وہ سوال واضح کیجئے نا, پڑھ کر سوال کیجئے, بغیر پڑھے سوال نہ کیجئے. نصاب ایک تو وہ تھا جو دیوبند کا نصاب تھا مذہبی, اور ایک نصاب جو علی گڑھ کا نصاب تھا. تو کون سے نصاب کی بات کر رہے ہیں, اس کی وضاحت کیجئے. قاسم نانوتوی کا تو علی گڑھ میں کوئی کنٹریبیوشن اس طرح نہیں ہے, بلکہ مخالفت کی بعد میں پھر اس کا اعتراف کیا. بھائی فتوے لے کر آئے ان کے لیے لوگ, ان کے کیا کچھ نہیں کیا. لیکن ٹھیک ہے, بعد میں جب سمجھے دیر آئے درست آئے تو سمجھ میں آ گیا, پوری قوم کے پوری دنیا کی سمجھ میں آ گیا تھا کہ جو مدرسۃ العلوم قائم کیا گیا تو اس کے پہلے جو گریجویٹ ہو کے نکلے ہیں ان کا نام کوئی جاننا چاہتا تھا, اگر وہ آپ کے ذہن میں ہو تو. بھائی بتایا نہیں میں نے آپ کو 2 نام بتائے. ایشوری پرساد جو تھے ماؤ کالج کے, مدرسہ العلوم نہیں, ماؤ کالج کے پہلے گریجویٹ, اور امبا پرساد ایم اے کیا تھا انہوں نے, غیر مسلم تھے, اور ایشوری پرساد پہلے گریجویٹ تھے. بتا تو دیا ابھی جو میں نے گفتگو کی ہے.
پہنچا دیا. جی جی. بالکل تو ایک بالکل. اور یہ کہہ رہے تھے کہ علی گڑھ کے نصاب کو مطلب تیار کرنے سے انہوں نے انکار کیوں کیا, تو ان میں لکھا ہے علی گڑھ کا نصاب, تو ظاہر سی بات ہے ہاں, وہ علی جو گڑھ کا انہوں نے کہا. نصاب کیا مطلب؟ علی گڑھ کے نصاب پر کیا اعتراض ہے ان کو بتائیے نا, کیا پرابلم ہے, کیا سوال کیا ہے ان کا؟ سوال یہ نصاب تھا از کہ ناٹ مولانا سفیشینٹ. قاسم, ہاں مولانا قاسم اور مولانا یعقوب نے یعنی علی گڑھ کے نصاب کو تیار کرنے سے انکار کیوں کیا تھا, کچھ اس کلام میں اگر دیکھیے ایسا ہے, ایک تو تھی مذہبی فکر, جی ایک تھی مذہبی فکر, اور ایک تھی جدید علوم کی فکر. ایک زمانہ جی تھا کہ انگریزی پڑھنے کو مسلمان چھونا بھی اسے کفر سمجھتے تھے, کفر سمجھتے تھے, لیکن بے اس کے شک, بغیر گزارا نہیں تھا. آپ یہ دیکھیے بالکل سر سید اگر چاہتے منصفی سے ریٹائرڈ ہونے کے بعد وہ آرام سے, انگریزوں سے ان کے تعلقات تھے, ایلیٹ بے سپنے میں شک, بیٹھتے تھے, انگریزوں کا بے گھر شک, میں آنا جانا تھا, بڑھیا سی کو بے پوسٹ لیتے اور پوسٹ لے کر کوٹھی میں آرام سے زندگی گزارتے. شک, لیکن انہوں نے کہا کہ انگریزی پڑھیے, بے سائنس شک, اور قرآن اگر ہے تو سائنس بھی چاہیے ہمیں. جی تو جی بے شک, اختلاف وہی مذہبی, کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی اس میں جو مذہبی چیزیں قائم ہوں, وہی تھا نا کہ انگریزی جی کا سب سے بڑا مسئلہ تھا. اس کے علاوہ کہ سائنسی علوم ان کا مسئلہ تھا. تو وہاں سائنس جی کو, اور وہ انگریزوں کی مخالفت کا دور تھا, تو انگریزوں کی مخالفت کی وجہ سے انگریزی کو, سائنسی علوم کو, یہ علماء اس کے مخالف تھے. بنیادی چیز یہ وہی نہیں, پورا طبقہ مخالف تھا اس کا. تو بیچ تو میں اس طرح کے جو, اچھا سر سید چاہتے تھے کہ بھائی اس میں فزکس, کیمسٹری, تمام جو سائنسی علوم ہیں, بلکہ اگر جو نہیں ہے ہمارے یہاں, انہوں نے باضابطہ ترجمے کی سوسائٹی قائم کی. ایک بے شک, سائنٹیفک سوسائٹی کیا ہے کہ وہ جو دوسری زبانوں میں جو علوم ہیں ان کا ترجمہ اردو میں اور ہماری جو مشرقی زبانیں اس میں کیا جائے. اور جدید بے اردو شک, نثر کے بانی تھے بھائی, وہ قاسم نانوتوی نے تو مذہبی زبان لکھی, لیکن میں ان کی مخالفت نہیں کہا, وہ بھی ایک عالم تھے, قابل احترام ہے, میں ان کا احترام کرتا ہوں. انہوں نے ایک بہت بڑا کارنامہ, دیوبند کا قیام ایک بہت بڑی بات ہے, اور یہ نہ ہوتا تو ہمارے عالم اور یہ حافظ اور یہ سب کہاں سے آتے, ان کا بھی بہت بڑا احسان ہے. لیکن آج بھی اقبال کا علماء سے رہا نا, مولویوں سے, جی جی, اور ان لوگوں سے درگاہوں پر, کہ بہت سے اس طرح کے اشعار ہیں صوفیوں پر. اسی طرح سے سر سید کی جو آئیڈیالوجی تھی ان سے بالکل مختلف تھی. اب وہ ایک ایک چیز گنانے سے وہ نہیں ہے, بلکہ ایک کامن آئیڈیالوجی جو تھی ان کی بالکل مختلف تھی, جدید و تو قدیم یہ والا بھی کہا معاملہ تھا. جاتا ہے کہ شروع اور میں ایسا نہیں سر تھا, سید سنیے, خواتین, ایسا نہیں جی تھا, جی سر سید جو تھے وہ جی, مفسر قرآن تھے. بے یہ شک, بھی ہے, ہاں, ایسا نہیں ہے کہ سر سید علم سے اور دین سے, اور شروعات جو انہوں نے کی تھی مضامین جی لکھنے کی, وہ مذہبی مضامین ہے, سب جی مذہبی نوعیت کے مضامین لکھے سر سید نے. ایسا نہیں کہ اردو میں آ گئے ایک دم. اردو میں سر سید کا کوئی, دیکھیے سر سید نے تاریخ پر کام کیا, آثار و جی سنادید لکھی 29 سال کی عمر میں صحبائی کی مدد سے. لیکن ایک فرق یہ تھا اس شخص میں کہ وہ جو جتنے بھی دانشور تھے ان کو جمع کرتے تھے. آرنڈ جیسا آدمی, اقبال کا استاد, یہاں پر ہمارے یہاں پڑھاتے تھے, فلسفے کے استاد تھے وہ. یہ بڑی فخر کی بات ہے. پروفیسر آرنڈ جو اقبال کے استاد تھے, یہاں فلسفہ پڑھاتے تھے, امامہ پہنتے تھے, بچوں کو نماز کی ترغیب دیتے تھے. تو یہ سیکولر کریکٹر تھا, اور سیکولر آج بھی 29 ریاستوں میں پوری دنیا کے لوگ, فارن لینگویجز کے لوگ, میں بھی فارن لینگویجز کی کلاس لیتا تھا لاسٹ ایئر تک, وہ تمام چیزیں یہاں علوم 110 ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے یہاں. اگلا سوال کیجیے. جی جی, ہمیں یہ بھی سننے میں ملا کہ سر سید جو ہیں ابتدائی دور میں جب ان کی تحریک عروج پر تھی, عورتوں کی تعلیم کی انہوں نے ترویج نہیں چاہی, تو بعد میں کہیں جب ان کو یا تو پاپا میاں نے یا پھر کہتے ہیں کہ پنجاب میں کبھی آئے تو انہوں نے عورتوں نے کوئی سوال کیا کہ آپ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں کیوں نہیں کوئی سوچ رہے ہیں. شروع میں دیکھیے ہمیں میں سمجھ گیا, میں جواب دیتا ہوں اس کا. دیکھیے ایسا تھا کہ سر سید تعلیم نسواں, وہ انہوں نے سورہ نساء پڑھی تھی, مفسر تھے, وہ جانتے تھے اسلام میں, قرآن میں خواتین کا کیا رتبہ ہے, حدیث کیا کہتی ہے, سب معلوم تھا. لیکن ایک مشن تھا, مشن یہ تھا کہ سب سے پہلے شروع میں, اور اس سے آگے بڑھیے کہ جب قائم ہوا اس سے پہلے نوابین اور راجاؤں نے اس کو جگہ دی, ان سے جگہ لینا اور ادارہ قائم کرنا ایک بہت بڑی فنکاری کی, اس کی بہت بڑی دانشوری کی بات تھی یہ. اس کے بعد ان کا مقصد شروع میں یہ تھا کہ
جو نوابین کے بیٹے ہیں، جو نوابوں کے، جو راجاؤں کے بیٹے ہیں، ان کو وہ داخلہ دیتے تھے. اس سے دو فائدے ہوتے تھے. ایک فائدہ تو یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے ساتھ نوکر بھی لے کر آتے تھے. جب ایک کسی نواب کا بیٹا آئے گا تو اس کا پورا ساز و سامان آئے گا. اور اس کے بعد یہ ہوتا تھا کہ وہ مدد کرتے تھے یونیورسٹی کی بھی، مطلب اس کالج کی بھی، اور وہ جو ملازمین ہوتے تھے ان کی بھی مدد کرتے تھے. اس کے بعد اس سے دوسرا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ گریجویشن یہاں سے پروفیسر آرنٹ کی شاگردی میں، تھیوڈو بیک کی شاگردی میں، شبلی کی شاگردی میں، حالی کی شاگردی میں جب وہ یہاں سے جاتے تھے پڑھ کر، تو لوگ ان کو دیکھنے آتے تھے شیروانی پہن کر کہ علی گڑھ کا گریجویٹ ہے، کیسا ہو کر آیا ہے. لوگ ان کی زیارت کرنے آتے تھے. اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ وہ جب جاتے تھے تو وہ اسکول قائم کرتے تھے اور اپنے عوام کو وہ وہاں بلا کر اور ان کو لوگوں کو تعلیم کی طرف راغب کرتے تھے، ان کا خرچ اٹھاتے تھے. تو ایک یہ تھا طریقہ. میں نے اس کی 6 طریق وہ بھی بتائیں، کیٹیگریز بتائی ہیں، آپ نے سنا ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ پھر انہوں نے کہا کہ ہم تعلیم نسواں کے مخالف نہیں ہیں، لیکن پہلے جس قوم کے مرد اگر پڑھے لکھے نہیں ہیں، پہلے مردوں کو ہم تعلیم سے آراستہ کر دیں، مزین کر دیں. یہ میں نے ابھی تقریر میں اپنی کہا بھی تھا لیکچر میں. اس کے بعد پھر باضابطہ و باقاعدہ، دیکھیے حالی جو تھے، حالی تعلیم نسواں اور جو ان کے معاصرین میں تھے، رفقا میں تھے، انہوں نے تعلیم نسواں اور مساوات نسواں کا سب سے پہلے تصور دیا. وہ بھی سر سید کے زمانے میں دیا. تو سر سید نے کہا کہ میں تعلیم نسواں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پہلے تعلیم میں امیر طبقے کو دوں گا، اشرافیہ طبقے کو، اس کے بعد دوسرے طبقے کو دوں گا، کیٹیگرائز کیا. اس کے بعد پھر غریب بچے بھی آنے لگے. اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کو خواتین کو، تو پھر پاپا میاں وغیرہ نے اس میں سب مل کر اور ان لوگوں نے تعلیم، لیکن تعلیم کا تصور جو تھا ان کے یہاں تعلیمی نسواں کی مخالفت کہیں نہیں کی انہوں نے. ایسا تھوڑی تھا کہ ماؤ کالج ہے. آج بھی ہمارے یہاں آج بھی جو ہم پڑھاتے ہیں تو ایم اے کی کلاس میں لڑکی لڑکیاں کو ایجوکیشن ہے، بی اے تک عبداللہ میں پڑھتی ہیں آج بھی. تو ایک ہماری مشرقی تہذیب ہے، ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے، اور ایک اس کی جو مشرق کا ایک طرز ہے، اس کو آج بھی جو ہم اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اس کی حفاظت کرتے ہیں بچوں کی. اور آج بھی جو لوگ ہیں ہندوستان کے اور دوسری ممالک کے، وہ بچوں کو بھیجنا ہمارے یہاں فخر سمجھتے ہیں اور محفوظ سمجھتے ہیں. تو وہ سب چیزیں آج بھی ہیں. اور آج آپ تعداد دیکھیے، آپ آج کی تعداد جو ہے ریسرچ اسکالرس کی، ویسے لڑکیوں کی تعداد عموماً زیادہ ہے، میڈیکل میں بھی، آرٹس میں بھی، سائنس میں بھی. تو وہ دور آ گیا اور تعلیم حاصل. جی جو خواب سر سید نے دیکھا تھا، مطلب کہ ہم تمام علوم کو حاصل کریں، اور بالخصوص ہم سائنس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بہت سی ایسی نایاب و نادر کتابیں جو سائنس کی تھی وہ تب بھی ترجمہ کے حوالے سے ملتی تھی. اور آج وہ جو سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی تھی، تو کیا اس طرح کا کوئی عمل آج بھی ہے؟ یہ ترجمے آج بھی ہو رہے ہیں؟ دیکھیے ہمیں بہت میں بتاتا ہوں، نصاب جو ہے یہ بڑا کمزور ہے. یہاں ہمیں بڑی کتابیں نہیں دستیاب ہے، ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے کوئی مواد دستیاب نہیں ہے. تو کیا آج بھی اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے، یا اگر آپ نے ترجمہ کوئی کیا ہو وہ بھی ہمارے ناظرین تک پہنچے؟ میں بتاتا ہوں، میں نے جو تراجم کیے ہیں. دیکھیے میں نے رسکن باؤنڈ کا ترجمہ کیا، دون کا سبزہ کے نام سے، ریختہ پر موجود ہے. اس کتاب کا نام ہے دون کا سبزہ، ساہتیہ اکیڈمی کے تحت کیا. رسکن باؤنڈ کی کہانیوں کا ترجمہ کیا تاکہ وہ جو کہانیاں ہمارے اس تک پہنچ سکیں. اس کے بعد پھر میں نے عصری ہندوستانی کہانیاں، وہ بھی ساہتیہ اکیڈمی کے تحت کیا، وہ بھی جو مختلف زبانوں سے ہیں. اور ایک کہانی جنم دن جو ملیالم کہانی ہے، ویکم محمد بشیر کی، وہ برتھ ڈے انگریزی سے اردو میں، وہ برتھ ڈے جنم دن، وہ این سی آر ٹی کے سلیبس میں 12ویں کلاس میں میری کہانی پڑھائی جاتی ہے، خیابان اردو میں شامل ہے. وہ بھی نیٹ سے آپ سرچ کر سکتے ہیں، کنفرم کر سکتے ہیں. ابھی ایک میری کتاب آئی ہے جنم دن، اسی کے نام سے کچھ منتخب کہانیاں، علی گڑھ یونیورسٹی نے اس کتاب کو چھاپا ہے، اس میں 7 کہانیاں ہیں. اس کے علاوہ یہاں جب علی گڑھ میں نے دیکھا اور تھوڑی سی تحقیق کی لائبریری میں، تو میں نے دیکھا کہ لائف اینڈ ورک آف سر سید احمد خان کا اردو میں ترجمہ آج تک ہوا ہی نہیں. تو وہ کتاب تو چلیے 1885 سے آج تک 2020 تک اردو ترجمہ نہیں ہوا. تو آج کل میں اردو ترجمہ اس کا کر رہا ہوں. اب دیکھیے، اب بات ہے اردو کی. اردو 80% تراجم ہے. روضۃ الشہداء کیا ہے؟
باغ و بہار کیا ہے، اور یہ تمام جو چیزیں ہیں، انشاء کی دریائے لطافت کیا ہے، یہ سب تراجم ہیں۔ اگر یہ تراجم نہ ہوتے فارسی سے، عربی سے، تو ماخوذ نہ ہوتے، تو اردو کا اپنا جو پہچان تھی وہ تراجم سے ہے۔ سر سید نے سائنٹیفک سوسائٹی مغربی علوم کے لیے کی، اس سے پہلے فورٹ ولیم کالج قائم ہو چکا تھا۔ وہ اردو ادب کی تاریخ پر جو خاکسار نے کتاب لکھی ہے، اس میں بہت اختصار کے ساتھ سبھی چیزوں کو لیجیے، 200 پیج پر ہے، آپ چاہیں تو ریختہ پر موجود ہے، دیکھ سکتے ہیں، میں پیج بھی کر سکتا ہوں اسے، اور نصاب کا حصہ ہے وہ۔ تو اب ترجمے کی بات ہے تو میں نے اردو ہندی ڈکشنری بھی ایک تیار کی، اس لیے کہ 2 زبانوں کو ذو لسانی، آج کا زمانہ جو ہے ملٹی لنگوالزم کا ہے، ایک سے زیادہ زبانیں اور لفظیات اور ایٹمالوجی کا زمانہ ہے۔ تو اس میں اب سر سید، اس کے بعد پھر سر سید نے دیکھا وہ زبان تھوڑی سی ادق تھی اور مرصع مخفف تھی، باغ و بہار کا جو اسلوب تھا، سر سید نے کا مقصد دوسرا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ انگریز ہندوستانی زبانوں کو، تہذیب و ثقافت کو سمجھ کر اس پر حکومت کرنا چاہتے تھے، لیکن سر سید کا مقصد مغربی علوم کو اردو میں اور مشرقی علوم میں، کہ جو علوم سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے اس کا مقصد۔ اس کے بعد پھر آپ کا جو سوال یہ ہے کہ اس کے بعد کیا کوئی ایسی سوسائٹی قائم ہوئی، تو اس کے بعد 2 بڑی کوششیں ہوئیں۔ دیکھیے سوسائٹیاں تو تقریباً لٹریری سوسائٹی، ٹرانسلیشن سوسائٹی 20 ہیں، درجنوں گنا سکتا ہوں، لیکن 2 سوسائٹیز کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ترجمے سے متعلق جو ادارے قائم ہوئے۔ ایک ادارہ راجہ رنبیر سنگھ نے جموں میں قائم کیا تھا، جو گلاب سنگھ کے بیٹے تھے، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ گلاب سنگھ کے بیٹے تھے، اور اردو سرکاری زبان سب سے پہلے گلاب سنگھ نے ڈکلیئر کیا، فارسی کو ہٹا کر۔ فارسی کا زوال اور اردو کا عروج رہا، اور راجہ رنبیر سنگھ نے وہاں سے ایک وہ بھی نکلتا تھا، ایک اخبار رنبیر کے نام سے، رنبیر کے نام سے اردو کا ایک اخبار بھی نکلتا تھا۔ ان کی اولاد میں آج بھی یہ کرن سنگھ وغیرہ موجود ہیں۔ تو وہاں پر ایک انہوں نے دارالترجمہ قائم کیا تھا ڈوگرا اس میں حکومت میں، وہ ایک ہے جو زیادہ بہت فروغ حاصل نہیں ہو سکا، اسے وہ ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد دارالترجمہ حیدرآباد، ہاں وہ جو نواب وہ نظام تھے انہوں نے جو قائم کیا تھا، اس میں انہوں نے لفظیات کو، ایٹمالوجی جو ہے نا کہ اوریجن اینڈ دا ہسٹری آف دا ورڈس، اوریجن اس پر، ایٹمالوجی پر غور کیا، وضع اصطلاحات جو نہیں تھی اردو میں، بلکہ میر عثمان علی کے زمانے میں جنہوں نے آرٹس کالج قائم کیا تھا، انہوں نے تو 100 روپے انعام تھا کہ اگر کوئی نئی اصطلاح لے کر آئے گا تو میں اسی وقت اس زمانے میں 100 روپے اس کو انعام دیا کرتے تھے۔ تو وہ ترجمہ دارالترجمہ سے بہت سے ترجمے ہوئے، اور یہ جو آرٹس کالج جسے آج کہتے ہیں، یہ عثمانیہ یونیورسٹی میں MBBS، لا اور سماجی علوم، سائنسی علوم اردو میڈیم میں پڑھائے جاتے تھے، اردو میڈیم میں۔ اور آج ابھی 2-4 سال پہلے ایک صاحب کا انتقال ہوا، وہ LLB اردو میڈیم سے عثمانیہ سے تھے، بہت بزرگ ہو گئے تھے، ان کا انتقال ہوا، تو وہ ترجمہ کا قائم ہے۔ اس کے بعد اب جو تراجم کے ادارے ہیں وہ باضابطہ باقاعدہ نہیں، جیسے ساہتیہ اکیڈمی ترجمہ کراتی ہے، میں نے کیا، NCPL ترجمہ کراتی ہے، اور نیشنل بک ٹرسٹ کا ہاں میں نے ایک ترجمہ کیا بچوں کے لیے، ہیون سانگ کا سفر ہندوستان، ہیون سانگ جرنی ٹو انڈیا کا ترجمہ کیا۔ تو تراجم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، بلکہ میں تو BA کلاس ایک باضابطہ ترجمے کا پیپر ہے میرے پاس، میں بچوں کو پڑھاتا ہوں، اور باضابطہ ان کے اندر ذوق اور جو اس کا ایک دلچسپی اس میں، چونکہ ترجمہ از اے سورس آف انکم اینڈ ایمپلائمنٹ۔ جو بچے عربی سے آتے ہیں وہ عربی بہت اچھی جانتے ہیں، وہ انگریزی بھی جانتے ہیں، تو وائس ورسا دے کین ٹرانسلیٹ ان انڈین لینگویجز اینڈ فارن لینگویجز، تو ایک روزگار کا بھی ذریعہ ہے۔ لیکن ابھی اس وقت ایک اس کے لیے ضرورت ہے یا تو سائنٹیفک سوسائٹی کو زندہ کریں، یا پھر یہ ہے کہ NCERT بھی ترجمے کراتی ہے، تو یا یہ ہے کہ پھر ایک اس وقت ترجمے کے ادارے کی ایک سخت ضرورت ہے جو ہونا چاہیے، قائم ہونا چاہیے۔ لیکن 2 ادارے خاص طور سے جن کا میں نے ذکر کیا۔ بے شک بہت سی توضیحات جو ہیں، بہت سی بہت سی توضیحات اور بہت سی اصطلاحات جو ہیں، ایسی کتابیں ہمیں ملتی ہیں، چاہے وہ NCERT کی ہوں یا اردو اکیڈمی کی ہوں، تو ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ جب کبھی کوئی کتاب میلہ لگتا ہے بہت بڑا انٹرنیشنل لیول پر، تو ہمیں بہت مایوسی ہوتی ہے کہ وہاں 20 اسٹال جو ہیں ہندی کے ہوں گے، انگریزی کے تو لاتعداد ہوتے ہیں، اردو میں وہی گنے چنے 2-4 اسٹال ہوتے ہیں، اور وہاں بھی ہمیں یہی کتابیں ملتی ہیں جو آپ نے کہا، جو تراجم ہوئے ہوتے ہیں
وہ چاہے باغ و بہار کا ہو یا دوسری تیسری. سائنس کی بہت کم کتابیں. ابھی میں پچھلی بار گیا تو وہاں بڑی سوچیں کر کے چائنا نے ایک چھوٹا سا کتابچہ رکھا تھا. تو کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو بھی احساس ہے اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ ایسا لٹریچر, کچھ ایسا ادب جو دوسری زبانوں کا بڑا لٹریچر ہے وہ اردو میں منتقل ہو. تو کیا اس طرح کی کوئی کوشش کر رہا ہے کوئی ایسے اس وقت مترجم ہے؟ دیکھیے ایسا ہے, دیکھیے اردو, دیکھیے ایک ہماری جو کمی ہے کہاں ہے. دیکھیے آپ, ہم اردو جانتے ہیں لیکن ہم صرف اردو جانتے ہیں, بے شک یہ اس بہت کے بڑی علاوہ بات. ہم کچھ نہیں جانتے. ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. بڑا بے آدمی شک کون ہے؟ وہ بڑا آدمی ہے جس کی جو ملٹی ذو لنگوئل. لسانی, سہ لسانی, کثیر لسانی, کثیر لسانی جس کی حیثیت ہو. یہ لوگ شمس الرحمان فاروقی صاحب سے میں نے پوچھا, میں نے کہا صاحب یہ جدیدیت اور ماواد جدیدیت آپ کہاں سے لے آئے؟ ان کا سب ویسٹرن لٹریچر, بے شک سب ویسٹرن. میں جب جامعہ ملیہ میں پڑھاتا تھا تو کئی ایسے استاد ایک آدھ جو ابھی موجود ہیں, ریٹائرڈ ہو گئے, تو وہ سب چیزیں میں دیکھتا تھا اور وہ سب وہاں سے ترجمہ کر کے تو اردو میں وہ بڑے لوگ بنے جو انگریزی سے جنہوں نے استفادہ کیا. اب دیکھیے جب تک ہم انگریزی کے جو اس کی تھیوریز کو نہیں پڑھیں گے اور جب تک ہم لسانیات کا مطالعہ نہیں کریں گے, ہم انگریزی سے کیوں بھاگتے ہیں؟ انگریزی کے بغیر گزارا نہیں ہے آپ کا. انگریزی تو آپ کو, سر سید کا بھی مشن یہ تھا, اور سر سید جو کامیاب رہے وہ انگریزی کے اس تراجم سے ہی, سائنٹیفک سوسائٹی ہی اس کی شناخت بنی. یہ ماؤ کالج یہ نصاب کا وہ بہت بڑا حصہ رہا. تو دیکھیے ہم نے صرف ایک زبان پر محنت کی, اس پر بھی پوری محنت نہیں کرتے. ہم اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا ٹیبل لیمپ کی روشنی کتاب پہ پڑتی ہے, اس سے آگے نہیں پڑھتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ ہم کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو اچھا تراجم ہوتے ہیں تو کیوں تراجم اچھے نہیں ہوتے؟ کیونکہ ہم دیکھیے انتقال معنی ہے, یہ جو ترجمہ جو ہے انتقال معنی ہے, مشکل کام ہے. ترجمے کی اقسام ایک بیانیہ ہے اور ایک لفظی ہے, اور ایک وہ ترجمہ جو ترجمہ پابند ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ جو مذہبی کتابوں کا ہوتا ہے. جیسے آپ نماز کو نمازی لکھیں گے, چاہے انگریزی میں لکھیں, پریئر نہیں لکھیں گے آپ. بے شک تو یہ, اور جو دیوانی کا ترجمہ, تتمہ, جمع بندی, داخل, خارج, ان لفظوں کو ہم نہیں ہٹا سکتے. تو ہمیں دونوں زبانوں پر, تینوں زبانوں پر یہ بڑے لوگ کیوں بنے؟ فارسی سے بہت سی چیزیں لیں, فارسی سے اردو والوں نے بہت سی چیزیں لیں. یہ غزل کیا ہے؟ یہ اردو کی تھوڑی ہے. یہ بھائی قصیدے سے ادھر عربی سے فارسی والوں نے اس کی ترتیب دے دی, ہم نے اسے اپنا لیا. تو جب تک ہم زبانوں کے ادبیات کا مطالعہ نہیں کریں گے, علوم کا مطالعہ نہیں کریں گے, زبانوں پر قدرت حاصل نہیں کریں گے, دسترس نہیں ہوگی, اس وقت تک ہم بڑے آدمی نہیں بن سکتے. صرف اردو سے ہم بڑا آدمی نہیں بن سکتے جب تک کہ ہم, بھائی ایلیٹ, ہم ہمیشہ جو بڑے لوگ ہیں دیکھیے آپ, انہوں نے ہمیشہ انگریزی تھیوریز کا مطالعہ کیا, اگرچہ وہ تھیوریز ویسٹرن میں ریجیکٹڈ ہیں سب, ہم ان کو اپنا لیتے ہیں اور ہم کہیں نہ کہیں اس کو شامل کر کے اپنی پہچان بنا لیتے ہیں. تو ہمیں زبانوں کا, علوم کا مطالعے کا. تو آپ نے کہا کہ اسٹال پر کتابوں کے اسٹال نہیں ہوتے, کیوں ہوں گے؟ آتے لوگ تماشا دیکھ کے چلے جاتے ہیں, نہیں چاہتا دل لوگوں کا کتاب اس پر اسپینڈ کرنا نہیں چاہتے, وہ تمام چیزوں پہ خرچ کر رہے ہیں. لیکن آپ نے کتاب خریدی, اب مجھے معلوم ہوا کہ لائف اینڈ ورک آف سر سی احمد خان علی گڑھ یونیورسٹی نے چھاپ دی ہے. مجھے ایک صاحب نے فون کر کے بتایا, میں اسی وقت ڈپارٹمنٹ سے باہر آیا, گاڑی سٹارٹ کی میں نے, اور سیدھا وہاں پر پبلیکیشن ڈویژن پہنچا. میں نے کہا کاپی دے دیجیے. کہنے صاحب آپ کو کنسیشن ہے؟ میں نے کہا کنسیشن کی بات مت کیجیے, بتائیے کتنے دینے. کہنے صاحب 450 روپے. میں نے کہا یہ لیجیے, نیا ایڈیشن 1885 کے بعد ایک ایڈیشن زیتونہ خاتون ہے کوئی لاہور کی, انہوں نے چھاپا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ مطلب پرنٹنگ فارم میں پہلی بار ہندوستان میں وہ چھپا. میں اسے لائف اینڈ ورک سر سید خان کو پڑھ رہا ہوں. میں بالکل, اگر میں نے ایک لفظ بھی سیکھ لیا تو بالکل وصول ہے میرے لیے. یہ میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علمانہ میری کوشش رہتی ہے. میں چاہوں گا کہ وقت بھی ہوتا جا رہا ہے. میں اس وقت جو ہمارے ناظرین ہیں اور بالخصوص جو اسکالر حضرات ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہتے ہیں, اردو کی اہمیت و افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ یعنی اردو والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اردو کی بقا, اس کی ترویج, اس کی اشاعت کے لیے؟
دیکھیے ایسا ہے کہ اشاعت تو بات کا مرحلہ ہے. جی پہلے ہمارے یہاں ریڈرشپ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, کم جی ہوتی چلی جا رہی ہے. بے شک. تو پہلے اپنی جو مطالعے کی جو عادت ہے, جی جو بکش ہے نا, جو آپ کتنا ہی آپ واٹس ایپ پر ادھر پڑھ لیں لیکن وہ اس سے آنکھیں بھی افیکٹڈ ہوتی ہیں. جو طریقہ ہمارے اساتذہ کا تھا, ہمارے بزرگوں کا تھا, وہ بالکل طریقہ وہی کہ کتاب سامنے ہو اور ہم اس کا باقاعدہ باضابطہ مطالعہ کریں, اس پہ غور و فکر کریں. دیکھیے ایک ٹیچر کو, ہم میں سے بہت سے ٹیچر بھی ہیں, ٹیچر جی کو انکریمنٹ کیوں دیا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ انکریمنٹ تو لیتے ہیں. گورنمنٹ انکریمنٹ اس لیے دیتی ہے کہ آپ نے ایک نظم پڑھائی, اقبال کی ماں کا خواب, آپ نے غالب کی غزل پڑھائی, آپ نے فیض کی ایک نظم پڑھائی, لیکن جو اس سیشن میں پڑھا دی بچوں کو, لیکن اگلے سال جب وہی چیز آپ پڑھائیں گے تو اس میں کیا وہ اضافہ کریں گے, آپ کیا توسیع کریں گے, اور کس طرح سے, کس انداز سے اسے سوچیں گے. کیونکہ کوئی بھی شاعر دنیا میں ایسا نہیں گزرا کہ جس نے اپنا شعر پیش کیا ہو اور وہ شعر ایسا ہو کہ دنیا میں کسی کی سمجھ میں نہیں آئے. ایسا نہیں ہے, بالکل وضاحت ہوتی ہے, مصرع اولا مصرع ثانی کی. تو ہم کئی بار شعر پڑھاتے ہیں لیکن ہم مصرے کی, اب ایسا یہ کوئی موقع ہوا تو میں اس موضوع پر بات کروں گا, آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. مصرع کیا ہے, موزونیت کیا ہے, نظم کیا ہے, شعر کیا ہے, بے شک. اس کی ہم یہ وضاحت نہیں کر سکتے. بہت تو چھوٹی ہم, چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ ہاں, وضاحت طلب ہے. بہت بے شک بنیادی یہ ہیں. ہاں, بہت بنیادی ہے. مطلب عشق اور کتنے طرح کا ہوتا ہے؟ 80 طرح کا عشق ہے غزل. کیا ہم کبھی غزل پڑھاتے وقت یا نظم پڑھاتے وقت پچھلے سال سے بہتر طریقہ ہم تدریس کا, پیڈاگوجی کا اپناتے ہیں, تھیوری آف سبجیکٹ کا اپناتے ہیں؟ اسی لیے دیتی ہے گورنمنٹ کہ آپ بہتر پڑھائیں. تو اگر جی ہمارے اندر ریڈرشپ ختم ہو جائے گی, لکھنے کی شبلی, روزانہ ایک پیج لکھتے تھے, ڈیلی ایک پیج تو لکھتے ہی لکھتے تھے. ایسے تھوڑی اتنے بڑے انسان آدمی بن گئے, وہ ادب کے بالکل ستون جسے کہتے ہیں, ون آف دا پلر آف اردو لٹریچر. تو ایک تو سب سے بڑا میرا یہ گزارش ہے, پیغام کیا ہے, آپ سب لوگ دانشور ہیں, اساتذہ ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں, اور سب جو ہے سب کچھ جو میں نہیں جانتا وہ آپ جانتے ہیں, جو آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا, تو سب برابر ہیں, ذرے بھی کامیاب, ستارے بھی کامیاب. بس یہ گزارش ہے کہ ریڈرشپ اور لکھنے اور پڑھنے کی, لکھنے کی اور پڑھنے کی کا عمل اگر ہمارا رہے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی زبان کو محدود نہ کر کر انگریزی, فارسی, جس سے ملے, جہاں سے ملے, جس قدر ملے, علم حاصل کرتے رہیں, تو ہم دوسروں کو دے بھی سکتے ہیں اور دوسروں سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین, آپ سن پا رہے تھے آج کے ہمارے مہمان کو. بہت ہی خوبصورت سی باتیں انہوں نے ہمارے درمیان رکھی ہیں. میری مراد پروفیسر ضیاء الرحمن صدیقی صاحب سے ہے, اور بہت ہی وضاحت طلب باتیں ہیں. ہم اور آپ کو یعنی ایک بار پھر سے جوڑیں گے جو ہمارا آئندہ اتوار آنے والا ہے. اور اس بیچ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر روز شام 5 بجے آپ سے روبرو ہوتے ہیں کسی نہ کسی نئے مہمان کے ساتھ. تو آئندہ بھی آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. آپ کا حوصلہ, آپ کے مشورے, آپ کے خیالات, آپ کے کمنٹس ہمیں بہت سی نئی جو ہے سوچ اور ہمارے نئے احساسات کو بہت کچھ سمجھنے اور سمجھانے میں مدد دیتے ہیں. اور بالخصوص ہمارے مہمان جو آج تشریف فرما تھے یہاں, آپ نے سنا. اور اب میں آپ سے یہی کہوں گا کہ اللہ کرے کہ یہ سلسلے قائم رہیں. کل شام 5 بجے پھر سے ہمارے ساتھ جڑیے گا. چندر بھان خیال صاحب ہوں گے ہمارے مہمان. اور جب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان عرفان عارف کو اجازت. شب بخیر, خدا حافظ.